بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد ما انت اهل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار عطا فرمایا تاکہ وہ اس کے بدلے ایک بکری خرید کر لائیں۔ تو حضرت عروہ نے 1 دینار کے بدلے 2 بکریاں خریدیں، پھر ان میں سے ایک بکری 1 دینار کی عوض فروخت کر دی۔ چنانچہ وہ 1 بکری اور 1 دینار لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور وہ اسی دعا کا اثر تھا کہ وہ اگر مٹی بھی خرید لیتے تو ان میں بھی ان کو نفع حاصل ہو جاتا، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ یہی واقعہ حضرت حکیم ابن خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی منقول ہے، جس کے آخر میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینار کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت منقول ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی وضاحت سے کچھ ہمیں وضاحت یہ معلوم ہوتی ہے، کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ حضرت عروہ صحابی قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے 1 دینار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، گویا کہ قربانی کا جانور بذات خود خریدنا ضروری نہیں بلکہ اس کے لیے کسی کو وکیل بنانا بھی درست ہے۔ اسی طرح میں ایک اور بات اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ایک شرعی دینار موجودہ وزن کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً 4.374 گرام سونے کا ہوتا ہے، اور سونے کا ریٹ معلوم کر کے کافی رقم بن جاتی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری خرید کر لانے کے لیے 1 دینار عطا فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت 1 دینار اس سے کم قیمت کے عوض مناسب اور اچھے معیار کی بکری خریدی جا سکتی تھی۔ 1 دینار کی قیمت تقریباً اس دور میں کافی ساری بنتی ہے، اس لیے دور حاضر کے حساب سے یا اس کم قیمت یا اس سے مناسب اور اچھے معیار کی بکری اگر خرید کر اس سے ہمیں جو ہے وہ چیز مل جائے، بعض لوگ وسعت ہونے کے باوجود مہنگائی کو عذر بنا کر قربانی جیسی عظیم عبادت سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیتے ہیں۔ آج کل مہنگائی بڑھنے کے باعث وہ قوت خرید نہیں رہی جو کہ پہلے تھی۔ اگر یہ بات کسی حد تک تسلیم بھی کر لی جائے تو بھی اس قدر معقول عذر نہیں بن سکتا، کیونکہ 1 دینار کی قوت خرید اور اس کی موجودہ قیمت کا موازنہ کیا جائے تو معاملہ تقریباً یکساں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 دینار یا اس سے کم قیمت کے عوض قربانی کی جا سکتی تھی، تو اسی طرح آج بھی قربانی کا 1 دینار موجودہ قیمت بلکہ اس سے کم میں بھی بآسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صحابی نے 1 دینار کی 2 بکریاں خرید کر 1 بکری 1 دینار میں فروخت کر دی، گویا کہ انہوں نے اس بکری کو دگنی قیمت پر فروخت کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر جھوٹ، دھوکہ اور دیگر غیر شرعی امور سے اجتناب کیا جائے تو 2 گنا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی، پھر ان سے ایک کو 1 دینار کے عوض فروخت بھی کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بے فضولی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تو اس سے ان کی رضامندی معلوم ہوئی، تو اس وجہ سے وہ بیع درست ہو جاتی ہے۔ اور اس صحابی نے جب وہ دینار اور بکری سب لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تو اس سے اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ ایسی صورتحال میں وکیل اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھ سکتا جب تک موکل اس کو اجازت نہ دے دے۔ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی واقعے سے میں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نصاب شخص اگر قربانی کا جانور خرید لے پھر اس کو فروخت کر کے دوسرا خرید لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، البتہ اس میں اس کو جو نفع حاصل ہوا ہے یا دوسرا جانور کم قیمت پر خریدا تو وہ نفع اور زائد قیمت بعض اہل علم کے نزدیک صدقہ کر دینی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن حزام کو دینار صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ البتہ غیر صاحب نصاب شخص اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اس کے لیے اس جانور کو تبدیل کرنا متعدد اہل علم کے نزدیک جائز نہیں ہے، جبکہ بعض کے نزدیک جائز قرار دیے گئے۔ اور اس طرح حکیم ابن حزام کی ابتداءً ہی نصف دینار کی بکری خرید کر لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نصف دینار کو صدقہ کرنے کا حکم جو ہے وہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار عطا فرما کر عمومی اجازت عنایت فرمائی کہ قربانی کے لائق کوئی بھی مناسب ایسی بکری یا بکرا ہے تو وہ لے لیا جائے، جس میں یہ نہیں فرمایا کہ 1 ہی دینار کا ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ جو جانور خریدا جاتا ہے، جو رقم منڈی لے جاتے ہیں تو
تو جتنی رقم خرچ ہو جائے وہی قربانی کے لیے شمار ہوگی، اور جو باقی بچ جائے وہ عام رقم جس کو صدقہ کرنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی ملتا ہے کہ قربانی کی جانور کی خریداری کے لیے جس کو وکیل بنایا جائے اس میں موکل ہی کی نیت معتبر ہوگی۔ اوپر کی حدیث میں حضرت حکیم بن حزام نے اگرچہ اس دینار کی تجارت کی، لیکن چونکہ وہ محض وکیل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفع والے دینار کو صدقہ کرنے کا حکم عنایت فرمایا۔ وہ موکل تھے جنہوں نے دینار قربانی کے لیے ہی دیا تھا، نہ کہ تجارت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو موکل کو چاہیے کہ وہ اپنے وکیل کو مطلوبہ چیز کی جنس، اوصاف اور معیار سے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کر دے۔ البتہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر موکل اپنے وکیل کو مطلوبہ چیز کی صفات بیان کی بغیر خریداری کو وکیل بنائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً جب کہ وکیل کو موکل کا مدعا واضح معلوم ہو، جیسا کہ اس حدیث میں ظاہر ہے۔ تو اس صحابی کو معلوم ہوگا کہ قربانی کے لیے کس صفت کی جانور کی خریداری ضروری ہے۔ تو ہمیں چند مسائل اس ایک حدیث سے ہمیں ملتے ہیں جن پر ہم جو ہے وہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔